بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بوڑھی عورت ایک اللہ والا اور دعا کا معجزہ۔ کسی پرانے زمانے کی بات ہے۔ ایک چھوٹے سے گاؤں کے کچے راستوں پر ایک بوڑھی عورت ہر روز اسا ٹیکتی ہوئی چلتی۔ اس کی چال میں لڑکھڑاہٹ تھی لیکن زبان پر اللہ کا نام ہمیشہ تازہ رہتا۔ اس کا نام زینب تھا۔ لوگ اسے اماں زینب کہتے تھے۔ اماں زینب کا گھر چھوٹا سا تھا، مٹی کی دیواریں، ٹپکتا ہوا چھپر اور ایک کھڑکی جس سے آسمان نظر آتا تھا۔ اس کھڑکی سے وہ ہر رات تاروں کو تکتی اور رب سے باتیں کرتی۔ اللہ تو میرا سب کچھ ہے، میرا بیٹا تھا تو نے لے لیا، میرا شوہر تھا وہ بھی تیرے پاس چلا گیا، اب تو ہی میرا ہے، اللہ تو میرا سہارا ہے۔ لوگ کہتے تھے کہ اماں زینب کے پاس کچھ نہیں، مگر حقیقت یہ تھی کہ اماں زینب کے پاس سب کچھ تھا، اس کا رب۔ ایک دن گاؤں کے باہر ایک اللہ والے بزرگ کا ڈیرا لگا۔ لوگ دور دور سے آ کر ان کے پاس بیٹھتے، روتے، اپنے دل کے زخم دکھاتے اور دعا کرواتے۔ ان بزرگ کا نام شاہ بابا تھا۔ شاہ بابا کی آنکھیں اتنی گہری تھیں کہ دیکھنے والا اپنے اندر تک اتر جاتا۔ جب اماں زینب نے سنا کہ اللہ کا ایک ولی آیا ہے تو اس کا دل جیسے تڑپ گیا۔ اس نے سوچا، آج میں بھی جا کر دعا لوں گی، شاید میرے رب کو میرا یہی وسیلہ پسند آ جائے۔ اگلی صبح اماں زینب نے اپنی پرانی چادر اوڑھی، اسا پکڑا اور آہستہ آہستہ شاہ بابا کے ڈیرے کی طرف چل پڑی۔ راستے میں کئی بار راکی تھکی، پھر اللہ کا نام لے کر چل پڑی۔ اس کی سانس پھول رہی تھی لیکن دل میں عجیب سا سکون تھا۔ جب اماں زینب ڈیرے پر پہنچی تو وہاں رش لگا تھا۔ کچھ لوگ اپنی بیماری لے کر آئے تھے، کچھ رزق کی تنگی کی شکایتیں کر رہے تھے۔ اماں زینب ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس نے دھیرے سے اللہ سے کہا، اللہ میں اس بندے سے کچھ نہیں مانگتی، میں تو تجھ سے ہی مانگوں گی، بس یہ تیرا ولی ہے، اس کی زبان سے میرے لیے دعا نکل جائے۔ شاہ بابا نے اماں زینب کو دیکھا۔ ان کی نظریں جیسے اماں زینب کے دل تک پہنچ گئیں۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھے، سیدھا اماں زینب کے پاس آئے، زمین پر بیٹھ گئے۔ ماں، تجھے کس چیز کی حاجت ہے؟ اماں زینب کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اس نے کانپتی آواز میں کہا، بابا جی، مجھے کچھ نہیں چاہیے، بس اللہ سے کہہ دو میرا ایمان سلامت رہے، میں تنہا نہ ہوں، قبر میں بھی میرا رب میرا ہاتھ پکڑ لے۔ شاہ بابا کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ انہوں نے اماں زینب کے کانپتے ہاتھ پکڑے۔ ماں، تاف تو اللہ کی خاص بندی ہے، جس کا رب کافی ہو جائے اسے کون تنہا چھوڑ سکتا ہے؟ اماں زینب نے ہلکی ہنسی ہنس کر کہا، بابا جی، کبھی دل ڈر جاتا ہے کہیں آخری وقت میں زبان میرا ساتھ نہ چھوڑ دے۔ شاہ بابا نے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھائے، درخت کے پتے بھی جیسے خاموش ہو گئے، ہوا بھی رک سی گئی۔ اللہ، اس بوڑھی ماں کا ایمان اس کا سب کچھ ہے۔ اے رب، اس کی قبر کو جنت کا باغ بنا دے، فرشتوں کو اس کا ہمسفر بنا دے، اس کے دل کے سارے خوف دور کر دے۔ اماں زینب نے اپنی کانپتی ہتھیلیوں سے اپنے آنسو صاف کیے، پھر بولی، بابا جی، میرے پاس دینے کو کچھ نہیں، بس دعا ہے اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ شاہ بابا نے مسکرا کر کہا، ماں، تو نے جو دیا ہے وہ سب سے قیمتی ہے، ایک خالص دل اور سچا یقین، یہی تیرا سرمایہ ہے۔ لوگوں نے دیکھا کہ جب اماں زینب واپس اپنے گھر لوٹی تو اس کے چہرے پر نور تھا۔ وہ اور زیادہ کمزور تھی مگر اس کی روح مضبوط تھی۔ اب رات کو جب وہ کھڑکی سے آسمان دیکھتی تو اس کی دعا میں ایک اور واقعہ سناتا ہوں۔ کسی گاؤں میں ایک بوڑھی عورت رہتی تھی۔ اس کا نام زلیخا بی تھا۔ زلیخا بی کا کوئی بیٹا بیٹی نہ تھا، شوہر بھی کب کا دنیا سے رخصت ہو چکا تھا، بس ایک چھوٹا سا کچا گھر اور اللہ کا نام اس کا سہارا تھا۔ زلیخا بھی ہر رات تہجد میں الفاٹے کر اللہ سے اپنے لیے نہیں بلکہ پورے گاؤں کے لیے دعا مانگتی تھی۔ اس کی زبان سے نکلی ہوئی دعا اکثر لوگوں کے کام آتی۔ لوگ اسے چپکے سے راشن دے جاتے، کوئی لکڑیاں رکھ جاتا، مگر زلیخا بھی کبھی مانگتی نہیں تھی۔ اسی گاؤں میں ایک نیک آدمی بھی رہتا تھا، اس کا نام یونس تھا۔ یونس گاؤں کے بچوں کو قرآن پڑھاتا، بیماروں کی تیمارداری کرتا اور جو مزدوری کرتا اس کا کچھ حصہ ضرور کسی ضرورت مند کو دیتا۔ ایک دن گاؤں میں سخت قحط پڑا، بارشیں نہ ہوئیں، فصلیں جل گئیں۔
لوگ پریشان ہو گئے۔ زلیخا بی نے اس رات اللہ کے حضور ہاتھ اٹھا دیے۔ اللہ، میرے گاؤں پر رحم فرما، میرے لوگوں پر پانی برسا دے، ان کی محنت کو رائیگا نہ کر۔ اسی رات یونس مسجد میں بیٹھا دعا کر رہا تھا۔ اس نے سانا جیسے کوئی نرم سی آواز آ رہی ہو۔ اس نے باہر نکل کر دیکھا تو زلیخا بھی مصلح پر بیٹھی رب سے راز و نیاز کر رہی تھی۔ یونس نے سوچا، یہ بڑھیا تو سب کی ماں ہے، اس کی دعا تو رد نہیں ہو سکتی۔ اس نے بھی سر جھکا کر آمین کہا۔ صبح ہوتے ہی گاؤں میں بادل امڈ آئے۔ 2 دن کی لگاتار بارش نے خشک زمین کو پھر سے زندہ کر دیا۔ لوگ خوشی سے زلیخا بی کے گھر آئے، اس کے ہاتھ چومے اور کہا، ماں تیرا اللہ بڑا کریم ہے۔ زلیخا بی نے مسکرا کر آسمان کی طرف دیکھا اور بولی، میرا کیا ہے؟ یہ سب اس کی رحمت ہے۔ یونس نے وہیں سب لوگوں کو جمع کر کے کہا، دیکھو، جو رب کو یاد رکھتا ہے رب اس کو یاد رکھتا ہے۔ بڑھیا نے ہمارے لیے مانگا، ہم بھی اب مل کر ایک دوسرے کے لیے دعا مانگیں گے، ایک دوسرے کا سہارا بنیں گے۔ تب سے اس گاؤں میں ایک دستور بن گیا کہ ہر جمعرات کو سب مل کر مسجد میں دعا کرتے، ضرورت مندوں کا خیال رکھتے۔ زلیخا بی کی دعا نے ایک پورے گاؤں کی قسمت بدل دی، اور یونس جیسے نیک لوگوں نے اس دعا کو عمل میں ڈھال دیا۔